السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کریم کی ترکیب شروع ہے اور سورہ بقرہ شریف کے تیسرے رکوع کے دوسرے حصے کی ہم ترکیب کریں گے۔ سارے دوست اوپر توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا استنافیہ، فا استنافیہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نیا جملہ شروع کر رہے ہیں۔ ان شرطیہ، یہ دو جملوں پر آتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ لم تفعلوا، اس کی آخر میں تو نون اعرابی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو نون اعرابی نہیں ہے، لم کے آنے کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا ہے۔ لم تفعلوا فعل، واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیوں کہ آگے واو عاطفہ آ رہا ہے۔ اس واو نے بتایا کہ پچھلا جملہ معطوف علیہ ہے اور آگے والا جملہ معطوف ہے۔ لم تفعلوا، نون اعرابی آخر میں نہیں ہے، لام نون کے آنے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ لن تفعلوا فعل، واو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر شرط، فا جزائیہ۔ اتقو اصل میں ہے ابتقیو، قرآن کریم کی صیغوں کی تعلیل جو ہے وہ آ رہی ہے ان قریب آپ کے پاس، تو آپ اس کو دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ، تو سارے صیغے بتانے میں بھی آپ ماہر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعلیل کرنے میں بھی ماہر ہو جائیں گے۔ اتقو فعل، واو اس کا فاعل، النارا، یہ جو النارا پر زبر آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ میں اس کا مفعول بھی بنوں گی، لیکن پہلے چونکہ یہ النار ہے، آگے اللتی ہے، یہ بھی معرف ہے یہ بھی معرف ہے، تو ان کی ترکیب آپس میں موصوف صفت والی ہوگی۔ النارا موصوف، اللتی اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ ہوگا۔ وقودو، اب دیکھیے دال پر یہ ضمہ آ گیا، تو یہ ضمہ بتا رہا ہے کہ میں نے آگے وہ بن سکتا ہوں، پیچھے فاعل گزر چکا ہے، مفعول یہ جو پچھلا حصہ وہ مفعول بنے گا، تو یہ بتا رہا ہے کہ میری ترکیب کچھ نہیں کرو، تو وقودو ضمہ بتا رہا ہے کہ مجھے مبتدا بناؤ۔ وقود مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا۔ الناسو، یہ اس کا مضموم ہونا، الحجارۃ کا مضموم ہونا، درمیان میں وہ عاطفہ کا آنا، تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ الناس معطوف علیہ، اور کتب الحجارۃ معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر یہ ضمہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بنے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ صلہ ہو گیا اللتی اسم موصول کا، اللتی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہو گئی النار موصوف کی، النار موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا اتقوا فعل کے، اتقوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، امر میں کئی مرتبہ پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، امر جملہ انشائیہ میں سے ہے، انشائیہ ہو کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ترجمہ کرتے ہیں، اگر تم نہ لا سکو اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اعدت فعل، یہ فعل مجہول ہے تو اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا نائب فاعل آئے گی، اگر معروف ہو تو آپ فاعل نکالیں گے اور اگر مجہول ہو تو آپ نائب فاعل نکالیں گے۔ لام حرف جر کافرین، یہ دیکھ رہے نا کافرین حالت جری میں آ رہا ہے، یہ کافرون آتا کافرین آ رہا ہے لام جارہ کی وجہ سے، لام حرف جر کافرین مجرور، مجرور کو واسطہ حرف جر ظرف لگ متعلق ہوا اعدت فعل کے، اعدت فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیا آگ، آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ استنافیہ، بشر فعل، انت فاعل، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انت پوشیدہ ہے۔ الذین اسم موصول، آمنو فعل، وہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطفہ آ رہی ہے، یہ بھی فعل ہے یہ بھی فعل ہے، تو فعل کا فعل پہ عطف پڑ رہا ہے، واو اور پہ عطف۔ عاملو فعل، واو فاعل، صالحات یہ جمع مؤنث سالم ہے، آخر میں الف تا آ رہا ہے اور اس نے بننا اس کا مفعول بھی، تو اعراب اگر نہیں بھی یاد تو آپ یاد فرما لیجئے، اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ صالحات مفعول بھی، عامل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ ہوا اسم موصول کا، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا بشر فعل کے۔ ان حرف مشبہ بفعل، لام حرف جار ہم مجرور، اگر حرف مشبہ بفعل کے بعد پہلے جار مجرور آ جائے تو ان کو ظرف مستقر کے
کر کے خبر مقدم بنائیں گے. اور یہ بات صرف آپ دیکھ لیں کہ جو اسم آ رہا اگر وہ مفرد آ رہا ہو تو آپ نے اس کے لیے ظرف مستقر جب کریں گے تو پھر مفرد نکالیں گے. اگر تسنیہ آ رہا ہے تو تسنیہ نکالیں, اگر جمع آ رہا ہے تو جمع نکالیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہ جنات یہ آ رہا ہے جمع مؤنث سالم, جمع آ رہا ہے تو ہم بھی جمع ہی نکالیں گے. اور چونکہ یہ خبر بنے گی تو اللہ کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. اور یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت جری میں, حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے یہ جنات آیا ہوا ہے. لام حرف جار مجرور, مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتون صیغہ صفت کے. ثابتون صیغہ صفت اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم اللہ کی خبر مقدم. جنات نکرہ, اس کے بعد آ گیا جناب معرفہ. نکرہ کے بعد جنات نکرہ ہے, اس کے بعد آ گیا جملہ فعلیہ, تو اس کو بنائیں گے موصوف اور جملہ فعلیہ کو بنائیں گے صفت. جنات موصوف تجری فعل. اب جب یہ فعل آیا ہے تو ہم نے آگے نظر دوڑانی ہے. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ, ہم دیکھیں گے کہ آگے اگر عبارت میں فاعل موجود ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم پوشیدہ نکالیں گے. جب ہم نے آگے نظر ڈالی تو انہارو یہ مرفوع آ رہا تھا, اس نے ہمیں بتا دیا کہ میں تجری کا فاعل ہوں. من حرف جار تاتی مضاف مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا. من حرف جار کا مجرور بواسطہ حرف جار ظرف الیہ متعلق ہوا تجری فعل کے, اور الانہار اس کا فاعل. تجری فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی جنات موصوف کی. جنات موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اسم مؤخر ان حرف مشببہ فعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ مجرور ہوگا معذوف حرف جار با کے. با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لگ متعلق ہوگا بشر فعل کے. بشر فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اب ترجمہ کرتے ہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آپ ایمان والوں کو اور جنہوں نے اچھے عمل کیے خوشخبری عطا فرمائیں, بے شک ان کے لیے باغات ہیں نہریں جن کے نیچے جاری ہیں. کلما, یہ کئی بار آپ پیچھے گزر چکا ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کلما مفعول فی مقدم متضمن بمعنی شرط. روزی کو فعل وہ اس کا نائب فاعل. من حرف جار ہاں مجرور, مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لگ متعلق ہوا روزی کو فعل کے. من حرف جار, اچھا یہ من ثمرتن ہے, اس کے بعد ہے رزقن, اس نے یہ منصوب آ رہا ہے اور اس سے پہلے جار مجرور آ رہا ہے, تو ہمیں چاہیے یہاں پر حال. تو یہ جو رزقن ہے نا یہ نکرہ ہے, تو جو ہوتا ہے ذوالحال وہ تو معرفہ ہوتا ہے, لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے. اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے, تو ہم اس کو بنائیں گے ذوالحال. من حرف جار ثمرۃ مجرور, مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن صیغہ صفت کے. ثابتن کیوں نکالا؟ کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال. رزقن ذوالحال, ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا روزی کو فعل کے. روزی کو فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لگ اور مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط. قالو فعل وہ اس کا فاعل, ھذا مبتدا, الذی اس میں موصول, رزقنا فعل نا اس کا نائب فاعل. اگر یہ معروف ہوتا تو اس کا فاعل ہوتا ہے, چونکہ یہ مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ہے. من حرف جار قبل مجرور, مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لگ متعلق ہوا رزقنا فعل کے. رزقنا فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو اور پہ عطف, یہ بھی فعل ہے, اس کے بعد پھر فعل آ رہا ہے تو ان کا آپس میں عطف پڑ جائے گا. اتو فعل واو اس کا نائب فاعل, بار پہ جار ہی ذوالحال. یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. دیکھ لیجئے ضمیریں ساری معرفہ ہے تو یہ ذوالحال ہے اور متشابہن اس کا حال ہے. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مجرور ہو گیا بار پہ جار کا. مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لگ متعلق ہو گیا اتو فعل کے. اتو فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف, معطوف علیہ
اپنے معطوف سے مل کر، یہ صلہ ہو گیا الذی اسم موصول کا، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر ہوگی ہے مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مقولہ، قالوا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گئی جزا، یہ بنائی تھی ہم نے شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، انہیں جس وقت ان سے، کن سے؟ ان باغات سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، جو ہمیں اس سے پہلے پھل دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا حالانکہ انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے گئے۔ واو استنافیہ، لام حرف جار ہم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتون صیغہ صفت کے، ثابتون ہم نے کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ ازواج آگے جمع آ رہا ہے، فی حرف جار ہاں مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغ متعلق ہوا ثابتون صیغہ صفت کے۔ اگر اس طرح جو دو جار مجرور آ جائے تو پہلے کو ظرف مستقر کریں گے اور دوسرے کو ظرف لغ کریں گے۔ ثابتون صیغہ صفت اس میں اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، ازواج موصوف اور مطہرۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے، میں جوابی ابھی گزارش کر دیتا ہوں۔ ازواج یہ تو جمع ہے، مطہرۃ یہ تو واحد مؤنث ہے، تو یہ اس کی کیسے صفت بن سکتی ہے؟ موصوف صفت میں تو مطابقت ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو ہوتا ہے نا جمع مکسر، یہ جماعت ان کی تعویل میں ہوتا ہے، اس کی صفت اور اس کی خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، پاکیزہ بیویاں اس میں انہی کے لیے ہیں، چونکہ جو ہے خبر پہلے آئی ہے اور مبتدا بعد میں آئی، اس لیے میں نے تاکیدی معنی کیا ہے۔ وہ استرافیہ ہم مبتدا پی حرف جار ہاں مجرور، مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لغ مقدم ہوا خالدون صیغہ صفت کے، خالدون صیغہ صفت ہم اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان حرف مشبہ بفعل، حرف مشبہ بفعل کامل اسم منصوب اور خبر مرفوع، دیکھ لیجئے ان اللہ، ہاں کے اوپر جو زبر ہے یہ خود ہمیں بتا رہی ہے کہ میں انہ کا اسم ہوں۔ ان اللہ، ان حرف مشبہ بفعل اس میں جلالہ شریف اس کا اسم، لا یستحیی فعل، یہ فعل آیا ہے اور واحد مذکر غائب ہے، تو ہم نے آگے کلام میں نظر مار کے دیکھا تو ہمیں اس کا فاعل نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا فاعل پوشیدہ ہے، ہوا اس کا فاعل۔ ان یضربا، یہ جو ان آیا نا اس کی وجہ سے یضربا آیا، ورنہ یہ یضربو ہوتا، ان کی وجہ سے یضربا آیا ہے۔ ان یضربا فعل، اس میں ہوا اس کا فاعل۔ مثلا، یہ مثلا آ رہا ہے آگے، بعودتن آ رہا ہے، دو نکرہ آ گیا ہے تو آپس میں موصوف صفت بن جائیں گے۔ مثلا موصوف، ما زائدہ برائے تحسین، بعودتن معطوف علیہ، فا عطفہ، ما موصولہ، فو کا مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابت فعل کے، اس میں موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ ثابت فعل اس میں ہوا اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہو گیا ہے ما اس میں موصول کا، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر، یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صفت ہوگی ہے، صفت ہوگی ہے موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا ان یضرب فعل کا، ان یضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بطویل مصدر، یہ مفعول بھی ہو گیا لا یستحیی فعل کے، لا یستحیی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوگی انہ کی، انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جو انہ ہوتا ہے وہ جملے کی جز بنتا ہے اور جو انہ ہوتا ہے وہ پورا جملہ بنتا ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں حیا فرماتا، مثال دینے میں، کوئی مثال دینے میں، وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر۔ فا استنافیہ، اما کے بارے میں پکی بات یاد کر لیجئے، اما جہاں بھی آئے گا اما کی شرط معذوف ہوگی، یوجد شیئن، یوجد فعل، شیئن اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شرط،
الذین اسم موصول، آمنوا فعل واو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، فا جزائیہ، یعلمون فعل واو اس کا فاعل، انا میں نے عرض کیا نا ابھی کہ جو انا ہوتا ہے وہ جملے کی جز ہوتا ہے تو یہ اس کا مفعول بھی بنے گا، انا حرف مشبہ فعل، ہو اس کا اسم، الحق ذوالحال، انا حرف مشبہ فعل، ہو اس کا اسم، الحق ذوالحال، من پہ جار، ربی مضاف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، من پہ جار کا مجرور بواسطہ حرف جار، ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن صیغہ صفت کے، کیونکہ ہم نے بنایا پیچھے ذوالحال، اس لیے بننا حال، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، یہ حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ خبر ہوگی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد، یہ مفعول بھی ہو گیا یعلمون فعل کے، یعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ایمان والے جانتے ہیں بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اما کے بارے میں ابھی بات ہوئی ہے، وہ استنافی ہے، اما یہ حرف شرط ہے، اس کی شرط معذوف ہے، یوجد شیء، یوجد فعل، شیء اس کا نائب فاعل، یوجد فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یہ ترکیب اسی طرح جس طرح اوپر گزری، الذین اس میں موصول، کفروا فعل واو فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، فا جزائیہ، یقولون فعل واو فاعل، ما استفہام مبتدا، ما استفہامیہ مبتدا، زا اسم اشارہ، ارادہ فعل، اس میں جلالت شریف اس کا فاعل، بار پہ جار، ہاذا ممیز، مثلا تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مجرور ہوا بار پہ جار کا، مجرور بواسطہ پہ جار ظرف الگ متعلق ہوا ارادہ فعل کے، ارادہ فعل اپنے فاعل اور ظرف الگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا اس میں موصول کا، یہ مشار الیہ ہوا اس میں اشارہ کا، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، یقولون فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ کافر کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا، یدل فعل ہوا اس کا فاعل، بار پہ جار ہی مجرور، مجرور بواسطہ پہ جار ظرف الگ متعلق ہوا یدل فعل کے، کثیرن مفعول بھی، یدل فعل اپنے فاعل ظرف الگ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وہ اس ایک بات سے بہتوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے، وہ اور پہ تفجادی فعل ہوا فاعل، بار پہ جار ہی مجرور، مجرور بواسطہ پہ جار ظرف الگ متعلق ہوا یادی فعل کے، کثیرن مفعول بھی، یادی فعل اپنے فاعل ظرف الگ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس ایک بات سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ استنافیہ، ما یدل فعل ہوا اس کا فاعل، بار پہ جار ہی مجرور، مجرور بواسطہ پہ جار ظرف الگ متعلق ہوا یدل فعل کے، الا ادات اثر، فاسقین صیغہ صفت، ہم اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول بھی ہو گیا یدل فعل کے، یدل فعل اپنے فاعل ظرف الگ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، چونکہ ما نفی کا ہے، الا ادات اثر ہے تو ترجمہ نفی میں نہیں کریں گے، اور صرف نافرمانوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے، وہ صرف نافرمانوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔